دعوت کا مہینہ ہے، پروردگار میزبان ہے اور بندگان خدا اس کے مہمان ہیں۔ کیا کوئی میزبان مہمان کو تکلیف پہنچائے گا؟ میزبان مہمان کی ہر دکھ درد کا پاس و لحاظ رکھے گا، اس کی ہر خواہش کا احترام کرے گا۔ تو یہ گویا میزبانی ہے پروردگار کی طرف سے، اور بندے کو بلایا جا رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے تمام بندگان خدا کو کہ اللہ کی دعوت میں آؤ اور اس مہینے سے استفادہ کرو کہ یہ مہینہ در حقیقت ماہ پروردگار، الصوم لی، روزہ رکھو میرے لیے۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ ایسی روایت، یہ ایسی حدیث کہ الصوم لی جو پروردگار عالم نے کہا ہے، یہ کسی اور عبادت کے لیے نہیں کہا گیا ہے، نماز کے لیے نہیں، حج کے لیے نہیں، زکوٰۃ کے لیے نہیں، میرے لیے رکھو۔ یہ جو ہے صرف روزے کے لیے آیا ہے، الصوم لی، میری خاطر۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مشرکین بھی زمانے شرک میں، زمانے جاہلیت میں، وہ لوگ بھی بتوں سے تقرب کے لیے ہر کام تو کیا کرتے تھے، لیکن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھتے تھے، یعنی بت پرست بھی روزہ جو رکھتے تھے وہ اللہ کے لیے رکھتے تھے، اور نظر و نیاز اور ساری چیزیں جو ہے وہ بتوں کے تقرب کے لیے کیا جاتا تھا۔ ہر قسم کی عبادت کی جاتی تھی، رکوع کیا جاتا تھا، سجدہ کیا جاتا تھا بتوں کے آگے، کمر خم کی جاتی تھی، ہر کام کیا جاتا تھا بتوں کے لیے، بتوں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن روزہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اور کتنی ایسی قومیں ہیں کہ جس میں آج بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ پرانی روش ہے جو چلی آ رہی ہے، جس کی طرف پروردگار نے اشارہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم سے پہلی والی امتوں پہ بھی روزہ فرض کیا گیا تھا جیسے تم پر فرض کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی والی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ لیکن یہ اللہ کا لطف ہے بندوں کے اوپر کہ اس نے اس مہینے کو خاص عبادتوں کے لیے مخصوص کر رکھا کہ جس سے انسان ایک قرب حاصل کرتا ہے، جس کا لطف اسے سال بھر باقی رہتا ہے۔ یہ لطف جو ہے وہ اگر عبادت کی چاشنی اور لطف عبادت، لطف مناجات اگر کوئی حاصل کر لے تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ سال بھر وہ مزہ جو ہے وہ مسلسل جاری رہے۔ اور روایت میں آیا ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے منہ موڑ لیتا ہے تو مناجات کی لذت کو چھین لیتا ہے، تو لذت مناجات جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو سمجھیے کہ پھر جو ہے وہ مناجاتوں کی روح ختم ہو جاتی ہے، عبادتوں کی روح ختم ہو جاتی ہے، عبادتوں کا جو لطف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ماہ مبارک رمضان میں روزے کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے ہے نا، لیکن عرفا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ گرمی کے روزے سردی کے روزوں سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ عاشقان الہی ہوتے ہیں کہ جو تپنا چاہتے ہیں، بھوکے رہنا چاہتے ہیں، پیاسے رہنا چاہتے ہیں اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ روزے کی صورت ہی نظر نہ آئے، صبح میں سوئیں تو شام میں اٹھیں،
یعنی یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا، میں تیری صورت گوارا ہی نہیں کرتا، روزے کی لذت میں حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں ایک مرحلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ روزے کی لذت کو انسان درک نہیں کر پاتا، لیکن وہ مرحلہ اگر آ جائے انسان کی زندگی میں کبھی، تو معنویت سے لطف اندوز ہونے کی اگر کسی کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر اسے مہینے کے روزے کم نظر آئیں گے، پھر وہ مہینے کے بعد بھی روزے رہنے کی، رمضان کے بعد بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا اگر وہ لذت کو درک کر لے۔ یہ مہینے، اس مہینے میں انسان اس معنویت کو عام آدمی بھی درک کر سکتا ہے، کیونکہ عام دنوں میں معنویت کا احساس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہوں کے بوجھ سے، گناہوں کی کثرت سے وہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ جو اسے معنویت نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں عام انسانوں کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ جو لذت ہے وہ نماز شب میں ہے۔ یہ نماز شب کی جو لذت ہے وہ عام انسان جو ہے وہ قدرت نہیں حاصل کر پاتا ہے، وہ قدرت ماہ مبارک رمضان میں عام انسان بھی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ لذت کا احساس، وہ کریا وزاری، وہ آنسوؤں کا بہنا، جو وہ تڑپ جو شب کی تاریکی میں، تنہائی میں، اکیلے میں اور گوشے تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ سے راز و نیاز کرنا، راتوں میں اٹھ کے عبادت کرنا، یہ جو لطف ہے، یہ لطف اگر کسی کو مل جائے تو سمجھیے کہ یہ وہ لطف ہے جو دنیا و آخرت کی سب سے عجیب لذت ہے۔ اسی لذت کے متعلق امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ لطف تو مسجد میں ملتا ہے۔ مجھے مسجد میں جو لطف ملتا ہے وہ جنت سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین جنت قرب الہی ہے، اللہ کا قرب اور ذات ربوبیت تک رسائی، یہ انسان کی آخری خواہش ہے، اس کی آخری ارتقا ہے اور اس کی روح کی آخری بالندگی ہے کہ روح اس درجے تک پہنچ جائے کہ اسے قرب الہی نصیب ہو جائے، اور وہ رابطہ اگر قائم ہو جائے تو خود وہ غذا اسے ملنے لگتی ہے روح کو، جو روح کی فرحت کا سامان بن جاتی ہے، تو پھر اس کو دنیا اور آخرت کی سعادت اس کے حصے میں آ جاتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ خود ایک عظیم ترین تحفہ ہے پروردگار کا، انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت قرآن کی شکل میں، سب سے بڑی دولت قرآن کی شکل میں ہے۔ حتیٰ انسان کی خلقت سے زیادہ بڑا تحفہ اگر خلقت مل جاتی لیکن قرآن اسے عطا نہ کیا جاتا تو پھر انسان نہ بن پاتا، مرحلے انسانیت کو درک نہ کر پاتا، انسان جانوروں سے بھی پست ہو جاتا اگر اس کی خلقت میں قرآن کو مقدم نہ کیا جاتا، خلقت پر قرآن کو مقدم کیا جاتا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو سب سے پہلے جو کہا الرحمن کے بعد علم القرآن کہا، خلق الانسان بعد میں کہا، کیونکہ اگر علم القرآن اسے قرآن کا علم نہ دیا جاتا اور اس کی خلقت ہو جاتی تو پھر انسان نہ بن پاتا۔ تو قرآن مجید انسان سازی کا سب سے بڑا وہ مواد ہے کہ جہاں، کیونکہ اسلام کیا ہے، انسان سازی کا کارخانہ ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں، تو اس بنانے والی مشنری کا نام قرآن مجید ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کا ایک موضوع ہے،
ہر چیز نہیں ہے قرآن کے اندر کہ قرآن کوئی جو ہے وہ معجون نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ایک موضوع ہے، ایک ہدف ہے، اس موضوع سے متعلق ہر قسم کی جانکاری قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس موضوع سے متعلق ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے کتاب کا۔ عنوان کتاب کیا ہے؟ موضوع کیا ہے قرآن کا؟ یعنی قرآن کس کے اطراف میں گفتگو کرتا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے الانسان، قرآن کا موضوع ہے انسان۔ قرآن جو گفتگو کرتا ہے وہ انسان سے متعلق گفتگو کرتا ہے، اور اس کا ہدف اور اس کی غایت انسان کو ہدایت دینا ہے۔ تو ہدایت سے متعلق لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر قسم کی خشک و تر چیز جو ہدایت سے متعلق ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ جو ہدایت سے متعلق بات ہے، اور کس کی ہدایت؟ انسان کی ہدایت۔ موضوع انسان ہے، انسان کی ہدایت سے متعلق جتنی کچھ باتیں ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، وہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود۔ ہر رخ سے انسان کی نفسیات کا ہر پہلو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور قرآن ہی انسان کو انسان بنا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کسی اور کا کلام نہیں ہے، خالق انسان کا کلام۔ قرآن مجید خالق انسان کا کلام ہے، اور جو خالق انسان ہوتا ہے، دیکھیے کوئی چیز کسی کارخانے سے بن کے آتی ہے تو وہی بکلیٹ بھی وہیں سے آتی ہے۔ ایک کیمرہ آپ نے خریدا، اس کیمرے کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے۔ اگر آپ نے جو ہے کمپیوٹر خریدا ہے، آپ نے ٹیپ ریکارڈ خریدا ہے، آپ نے ریڈیو خریدا ہے، کوئی بھی چیز اگر آپ خریدیں تو اس کے ساتھ جس کمپنی، اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بنے کسی کمپنی سے، بکلیٹ چھاپے کوئی اور کمپنی، ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں وہی کمپنی بتائے گی، جس نے بنایا ہے وہی لکھے گا کہ میں نے اس کو کس طرح سے اس کو آپریٹ کرنا ہے، کس طرح اس کو چلا، کون سی چیزیں میں نے کہاں کہاں پہ فٹ کی ہیں۔ یہ باتیں وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ بنانے والا ہی جان سکتا ہے، بتا سکتا ہے آپ کو۔ تو لہذا کمپنی، جس کمپنی سے کوئی چیز بن کے آئی ہے، تو کوئی میڈ ان جاپان ہوتا ہے، کوئی چیز جو ہے جاپان میں بنتی ہے، کوئی چیز جرمنی میں بنتی ہے، کوئی چیز کسی کمپنی میں بنتی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ انسان جو مشین ہے یہ کس کمپنی کا بنایا ہوا ہے؟ یہ میڈ ان جاپان ہے یا یہ میڈ ان جرمنی ہے؟ یہ انسان کون سے ملک کا بنایا ہوا ہے؟ کس کا بنایا؟ کس کارخانے سے بن کے آیا ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ اس کا بنانے والا کون ہے؟ کہاں سے بن کے یہ آیا ہے؟ انسان آیا، یہ اصل سب سے بڑا عنوان ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ انسان آیا جو ہے، انسان زمینی مخلوق ہے کہ آسمانی مخلوق ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ اس کا خالق جو ہے بلا واسطہ ہے یا باواسطہ ہے؟ کوئی چیز کو بنانے کی ذمہ داری کسی کو دی جا سکتی ہے اور وہ کسی چیز کو بنا سکتا ہے۔ تو کیا انسان کو کس نے بنایا ہے؟ ہو سکتا خدا نے بنایا ہو، لیکن کسی کے ذریعے سے بنایا ہو، ہے نا، کسی کے واسطے سے بنایا ہو، کسی کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہو، کسی کے سپرد یہ کام کر دیا گیا ہو کہ آپ بنائیے۔ اگر یہ کام کسی کے سپرد کیا جائے تو پھر بکلیٹ بھی وہی اسی کے سپرد کی جائے گی جس کو بنایا، جو بنا رہا ہے۔ اگر انسان کو بنانے کا کام کسی اور کے سپرد پروردگار نے کیا ہوتا تو پھر کتاب بھی کسی اور کے سپرد کر دی جاتی کہ آپ کتاب لکھیے، اس لیے کہ آپ نے انہیں بنایا ہے۔
پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، انسان کو میں نے بنایا ہے، خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے بنایا، میں نے خود بنایا ہے، کسی اور کا ہاتھ استعمال نہیں کیا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے خود بنایا ہے، میں نے خود بنایا ہے۔ دست جلال اور دست جمال، ان دونوں ہاتھوں سے انسان کو بنایا ہے۔ صلوات پڑھو، صلوات پڑھتے ہوئے قریب آئے۔ تو پروردگار عالم نے کام کسی کے سپرد نہیں کیا، بلکہ خالق انسان خود پروردگار عالم ہے کہ میں نے انسان کو بنایا۔ جب میں نے بنایا ہے تو اس کتاب کی ذمہ داری بھی میرے ہی سپرد ہونی چاہیے، لہٰذا پروردگار عالم نے قرآن مجید کی ذمہ داری اپنے سپرد لی، اسی لیے کہا کہ اس کو بچانا بھی ہمارا کام ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ کیوں ہم نے نازل کیا ہے؟ اتنی زحمت پروردگار خود کیوں کر رہا ہے؟ خود کیوں نازل کر رہا ہے؟ کسی اور کے ذمے کر دیا جاتا یہ کام؟ تو کہا کہ اگر خلقت کا کام کسی کے ذمے کیا گیا ہوتا تو کتاب کے نزول کی ذمہ داری بھی کسی کو دے دی جاتی، لیکن جو ہے خلقت کی ذمہ داری جب ہم نے خود لی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ پروردگار عالم اس کا خالق ہے۔ جب پروردگار عالم اس کا خالق ہے تو کتاب بھی وہیں سے آئے گی جہاں سے انسان بن کے آیا ہے۔ تو انسان یہاں کی مٹی سے بنایا ضرور گیا ہے، لیکن اس کی روح وہاں سے آئی ہے۔ اگر حقیقت انسانیت وہاں سے ہے، اس کا پیکر یہاں بنایا گیا، لیکن اس کی روح وہاں سے آئی ہے۔ نفخت فیہ من روحی، کہ اس میں نے اپنی روح کو، تو انسان کس قدر مقدس ہو جاتا ہے، انسان کس قدر محترم ہو جاتا ہے، انسان کس قدر عظیم ہو جاتا ہے، انسان کس قدر جو ہے بزرگ ہو جاتا ہے، کریم ہو جاتا ہے۔ کہ لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی، اس طرح سے کرامت بخشی کہ انسان کی خلقت کو اپنے ذمے رکھی، اور مستقیماً ہم نے انسان کے اندر اپنی روح اس کے حوالے کی ہے۔ تو انسان کس قدر عظیم ہے، کس قدر محترم ہے۔ یہ جو سورہ کا انتخاب کیا گیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، کہ یہ سورہ سورۃ الانسان کہا جاتا ہے، اس سورہ کا نام ہی سورۃ الانسان ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جن کے نام کا سورہ ہے تو پھر انسان کے نام کا بھی تو سورہ ہونا چاہیے۔ انسان کے نام کا سورہ جو ہے یہی ہے سورۃ الدہر۔ سورہ دہر کو سورۃ انسان بھی کہا جاتا ہے، کہ کیوں اس سورے کی پہلی ہی آیت میں انسان کا ذکر کیا گیا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر۔ انسان اس کا موضوع ہے، انسان اس سورے کا عنوان ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اس سورے کا عنوان ہے، ایک تو میں نے یہ کہا کہ خود انسان پورے قرآن مجید کا عنوان ہے۔ کل قرآن کا عنوان بھی انسان ہے، کل قرآن کا موضوع بھی انسان ہے، اور اس سورے کا عنوان بھی انسان ہے۔ تو لہٰذا یہ سورہ خاص الخاص ہوا نا، کہ اس کا نام ہی سورہ انسان، اس میں خلقت انسان کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ تو یہ سورہ اس اعتبار سے عظیم ترین سورہ ہے، اور پھر یہ کہ اس سورے میں اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کی شان والا اور ان کے صفات اور ان کی مدح سرائی اس سورے میں کی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ اہل بیت ہی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ سورہ دہر سورہ انسان اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے، لہذا آپ دیکھیں گے کہ اکثر ذریعہ مبارک جو بنائی جاتی ہے
ائمہ علیہ السلام کے مزارات پہ جو زری نصب کی جاتی ہے اس پر عموماً میں نے جو دیکھا ہے کہ یہ سورۃ دہر جو ہے سورہ دہر لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اہل بیت کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ اب ہم سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کا جب ہم آغاز کرتے ہیں اور جو سورہ کی تلاوت کرتے ہیں تو پہلی آیت ہم کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ اس سورہ کا آغاز حل عطا سے نہیں بلکہ بسم اللہ سے۔ ہر مثال کے طور پہ سورہ حمد کا آغاز سورہ بسم اللہ سے۔ ایسا نہیں کہ بسم اللہ کوئی علیحدہ آیت ہو سورہ سے ہٹ کر، سورہ سے الگ کوئی آیت نہیں ہے بلکہ سورہ کا حصہ ہے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس سورہ میں بسم اللہ کا جب ذکر آیا ہے تو پہلی آیت بسم اللہ ہی ہونی چاہیے، اور بسم اللہ کے بغیر ہم سورہ کا آغاز کریں تفسیر کلام پاک کا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے پہلی آیت کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، تو اب پہلی آیت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم ترجمہ کیسے کریں؟ بسم اللہ کا تو ایک ہی ترجمہ ہونا چاہیے؟ نہیں، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ کی آیت ہے تو پھر اس کا ترجمہ بھی بدل جانا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ میں جو آیا ہے اس کا معنی الگ الگ ہے۔ پہلے بسم اللہ کہہ کر سورہ کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے بلکہ سورہ کا انتخاب کر کے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نماز میں کوئی سورہ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ حمد کے بعد تو پہلے سورہ کا انتخاب کر کے بسم اللہ شروع کیجیے۔ اگر آپ نے سورہ کا انتخاب نہیں کیا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کوئی سورہ پڑھوں تو اب انا انزلنا شروع کر دیا آپ نے یا انا اعطینا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بغیر بسم اللہ کے انا اعطینا پڑھ، اس لیے کہ پہلے جو آپ نے بسم اللہ پڑھی اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سے سورہ کی بسم اللہ آپ نے پڑھی؟ کون سے سورہ کی بسم اللہ پڑھی؟ اس لیے کہ آپ نے سورہ کا انتخاب کیا نہیں ہے تو پھر آپ نے بسم اللہ کون سے سورہ کی پڑھی؟ اگر آپ نے انا انزلنا پڑھنا ہے آپ کو تو آپ کو انا انزلنا کے سورہ کا انتخاب کرنے کے بعد میں اب جب سورہ انا انزلنا شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، اور وہ بسم اللہ انا انزلنا ہوگا اس کا ترجمہ، بسم اللہ قل هو اللہ احد ہوگا، بسم اللہ الحمدللہ ہوگا، بسم اللہ الرحمن علم القرآن ہوگا، بسم اللہ هل اتى علی الانسان ہوگا۔ تو ہر سورہ کی بسم اللہ اس سورہ سے متعلق ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جس سورہ کی بسم اللہ ہے وہ اسی سورہ کی بسم اللہ ہے۔ پھر گویا اتنی مرتبہ تکرار ہونے کے بھی تکرار نہیں ہوئی ہے بسم اللہ کی، اس لیے کہ بسم اللہ الحمدللہ الگ ہے، بسم اللہ قل هو اللہ احد الگ ہے۔ تو پھر بسم اللہ کا معنی الگ الگ ہوا، بسم اللہ الحمدللہ کا معنی الگ ہے، بسم اللہ قل هو اللہ احد کا معنی الگ ہوا۔ اور بسم اللہ میں اس میں پروردگار ہے، بلکہ کہا جاتا ہے یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی میں اسم اعظم پوشیدہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں اللہ کا لفظ اللہ جس آیت میں آیا ہے اور جس کے صفات الرحمن الرحیم کے ذریعے سے آئے ہیں، اللہ اس میں جامع جمیع اسماء جمالیہ اور جلالیہ ہے۔
یہ تمام اسماء کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ کہہ دیا تو اس میں تمام اسماء جمال، تمام اسماء جلال آ گئے، اس لیے کہ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ اس میں صفت نہیں ہے بلکہ اس میں ذات ہے۔ اس میں صفت الرحمن صرف صفت رحمانیت کا ذکر کر رہی ہے، الرحیم صفت رحیمیت کا ذکر کر رہی ہے، الغنی صفت ایک صفت کی ترجمانی کر رہی ہے نا، الکبیر، الغنی، الوفی، یہ ایک صفت کی ترجمانی کر رہی ہے، لیکن اللہ جو ترجمانی کر رہا ہے وہ تمام اسماء کی ترجمانی کر رہا ہے۔ تو یہ جامع اسم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی کام اگر بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ ختم نہیں ہوتا، یعنی وہ پورا نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، وہ کام ابتر ہو جاتا ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتا ہے۔ تو لہذا کہا گیا کہ اگر غذا کھانا کھائیں تو پہلے بسم اللہ کہیں، ایسا نہیں کہ پہلے بسم اللہ کہنے کے بعد اب پورے آخر تک جو چاہے آپ کھاتے جائیں، بلکہ جب نئی غذا لیتے جائیں پھر بسم اللہ پڑھتے جائیں تاکہ اس کے مضر اثرات سے آپ بچ جائیں۔ یہ بھی کہا ہے علماء نے کہ اگر آپ نے کوئی نیا میٹھا آپ کھا رہے ہیں دسترخوان پر، یا پھر بریانی آپ لے رہے ہیں، پھر جو ہے کوئی دوسری غذا آپ لے رہے ہیں، پھر کوئی تیسری غذا آپ لے رہے ہیں، اور انواع و اقسام کی غذائیں اگر آپ کے سامنے ہیں کہ ایک غذا کو لینے سے پہلے آپ نے بسم اللہ کہہ دیا، اب جب دوسری غذا چکھ رہے ہیں اس کو بھی بسم اللہ سے چکھیں، تاکہ اب اس چیز سے جو نئی چیز آپ تناول کر رہے ہیں اس کے مضر اثرات سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ نے اللہ کا نام لے لیا۔ یعنی اللہ کا نام حلیت کی علامت ہے۔ بغیر نام خدا کے اگر بکرے کو ذبح کر دیا جائے تو وہ مردار ہو جاتا ہے، ذبیحہ نہیں کہلاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نام اللہ مشروعیت کی علامت ہے اور حلال ہونے کی علامت ہے کہ یہ حلال ہے۔ حلال گوشت کا کیا مطلب ہے؟ حلال ہے، کیا مطلب ہے حلال؟ یعنی یہ نام خدا سے ذبح کیا گیا ہے اس لیے حلال ہے، بغیر نام خدا کے اگر اسے ذبح کر دیا جائے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ تو حلال اور حرام کے درمیان میں اللہ کا نام واپس کہ اللہ کا نام لیا تو چیز حلال ہو گئی۔ نکاح کیا، اللہ کا نام درمیان میں آیا، اللہ کا حکم درمیان میں آیا اور اللہ کی حکم کی پیروی ہوئی تو پھر جو ہے وہ نامحرم محرمیت میں تبدیل ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نام خدا در حقیقت اس قدر معجز نما ہے، اس قدر یہ نام معجز نما ہے کہ یہ چیز کو حرام ہونے سے بچا لیتا ہے نام اور کسی چیز کے مضر اثرات کو زائل کر دیتا ہے نام خدا اور چیز کو رحمت بنا دیتا ہے۔ تو اب اگر زندگی نام خدا کے بغیر گزر رہی ہے تو وہ زندگی حرام ہے، اگر نام خدا کے ساتھ گزرے تو وہ حلال ہے۔ تو یہ ہے نام خدا کی عظمت کہ اگر انسان اللہ کے نام سے زندگی کی شروعات کر رہا ہے تو ہر قدم نام خدا سے تاکہ اس کی ہر چیز جائز ہو جائے اور اس کا کھانا جائے، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، اس میں انسان تصرف کر رہا ہے، اس میں انسان تصرف کر رہا ہے۔ تو اب اگر کہتے نہیں کہ اگر مال حرام کھانا آگ کھانے کے برابر ہے اور وہ پچتا نہیں ہے، جب انسان کوئی مال حرام کھاتا ہے تو وہ اس کو بچتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پھل پھول نہیں سکتا۔ تو اب یہ ساری کائنات پر اسماء الہیہ لکھے ہوئے ہیں، اسماء الہیہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر کسی بھی چیز کو چھوتا ہے تو سمجھیے اس میں پروردگار کو چھوتا ہے۔ تو اب بغیر اجازت خدا کے جو چیز کو چھوتا جائے
جائے گا وہ اس کے لیے حرام ہوتی جائے گی۔ تو لہذا نام خدا کے بغیر کوئی بھی چیز کو ہاتھ لگانا حرام ہے، کیونکہ پوری کائنات اللہ کی ہے۔ تو اگر وہ بھی اللہ کا نام اپنے ساتھ اور اللہ کا نام اپنے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر لیتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، تو ہر چیز اس کے لیے یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہر چیز کو حلال کر دیا ہے، کلو واشربو ولا۔ تو یہ کلو واشربو کب کہا جاتا ہے؟ یہ اجازت کب دی جا رہی ہے؟ جب تم خدا کے ہو گئے تو خدا کہہ رہا اب تم کھا سکتے ہو، اب تم پی سکتے ہو۔ تو جب تک اس کی اجازت نہ ملے، جب تک کوئی چیز یہاں کی مشروع نہیں ہو سکتی۔ زمین خدا کی ہے، قبضہ عبداللہ کا ہے، لیکن جب عبداللہ بنے گا تو اس کا قبضہ مشروع ہوگا، اور جب تک وہ عبداللہ نہیں بن سکے گا تو زمین اس کی ہو ہی نہیں سکے گی۔ زمین کی کو مشروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبداللہ بنے، یعنی اللہ کا بندہ بنے۔ استقبال ماہ مبارک رمضان میں جو گفتگو آئی تھی کہ کوئی انسان عبداللہ کیسے بنتا ہے، اللہ کا بندہ کیسے بنتا ہے۔ یوں عرف عام میں ہم ہر شخص کو بندے خدا کہہ دیتے ہیں، یہ ہمارا عرف عام ہے کہ جیسے پاکستان میں بندہ کہتے ہیں، ہر آدمی کو بندہ کہتے ہیں وہ لوگ۔ ایک بندہ آیا تھا، ایک بندہ گیا تھا، چند بندے ہمارے پاس آئے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، چند بندے کہاں آئے تھے؟ چند آدمی آئے تھے، یہ کہیے چند بندے نہیں آئے تھے، ایک بندہ آیا تھا۔ آپ کو کیا معلوم کہ وہ بندہ، کیا ہر پاکستان میں پیدا ہونے والا آدمی بندہ بن جاتا ہے؟ یا ہر ہندوستان میں پیدا ہونے والا کافر ہوتا ہے؟ کہ اپنے پاس پیدا ہونے والوں کو بندہ کہا جائے، ہندوستان میں پیدا ہونے والوں کو بندہ نہ کہا جائے؟ بندہ بنتا ہے بندگی سے، بندگی کرے گا تو بندہ بنے گا، بندگی نہیں کرے گا تو بندہ نہیں بن سکتا۔ بندہ بننے کے لیے بندگی شرط ہے، یعنی غلامی شرط ہے غلام بننے کے لیے۔ ہر شخص بندے خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کو جو بجا لائے گا، جو اس کی بندگی میں شامل ہو جائے گا، جو اس کا حکم مانے گا وہی اس کا بندہ ہے۔ جو اس کی بات نہیں سنتا وہ اس کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ آزاد ہے، حر ہے، بندہ نہیں ہے۔ تو جو کافر ہے وہ حر ہے، وہ بندہ نہیں ہے، وہ آزاد ہے، بندہ نہیں ہے۔ اور اللہ کی بندگی جو ہے اس آزادی سے بہتر ہے۔ وہ آزادی در حقیقت قید ہے جو اللہ کی بندگی سے آزاد ہو جائے، اور اللہ کی بندگی میں داخل ہونا سب سے بڑی آزادی ہے، اس لیے کہ اس کی بندگی سے ہر چیز مشروع ہو رہی ہے، اس کی بندگی سے ہر جگہ آپ جا سکتے ہیں، ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں۔ تو بندگی، اگر آپ بندگی کی فہرست سے خارج ہو جاتے ہیں تو پھر آپ قید ہو جاتے ہیں، آزاد نہیں رہ پاتے۔ کوئی چیز کو ہاتھ لگانے کے آپ حقدار نہیں ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں۔ جس کو انسان آزادی سمجھ رہا ہے وہ نفس کی اسیری ہے، نفس کی غلامی ہے، ہوا و نفس کا تابع ہونا ہے۔ اور اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہوا و ہوس کی زنجیروں سے آزاد ہو کر اللہ کی بندگی میں شامل ہو جانا۔ جب انسان اللہ کی بندگی میں شامل ہو گیا تو سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو پھر جب اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے تو آپ جہاں چاہے جا سکتے۔ اب گویا آپ کو ویزا مل گیا۔ یہ ہے در حقیقت بندگی کا یہ ویزا ہے کہ اگر بندے بن گئے تو آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، ہر چیز کھا سکتے ہیں، ہر چیز پی سکتے ہیں۔ تو گویا بندگی کتنا دائرے کو وسیع کر دیتی ہے، اور بندگی سے باہر نکل جانا انسان کو قید میں گرفتار کر تو وہ سب سے بڑا قید خانہ ہے انسان کے لیے۔ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ چیز زہر بن جائے گی، جو چیز کھائے گا وہ چیز آگ بن جائے گی، زندگی اجیرن بن جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَمَعِيشَةً لَهُ ضَنْكَا، جو لوگ میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، ان کی زندگی قید خانے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنا چاہتے ہو تو گناہ کرو، مگر اللہ کی سرزمین سے باہر نکل کر۔
اس کی حدود سے خارج ہونے کے بعد جو چاہے اس تو کیا اللہ کے حدود سے خارج ہو سکتا ہے انسان؟ تو بندگی کے ذریعے سے انسان اس کی زمین پر رہنے کا جواز حاصل کرتا ہے اور گناہ سے وہ جواز کھو دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا گناہ اگر کرنا ہے تو اس کی حدود سے خارج ہو جاؤ, اس کی مملکت سے خارج ہو جاؤ. تو بندہ کہتا ہے اے دعائے کمیل میں کہ پروردگار میں کیسے تیری حکومت سے فرار کروں, کہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے, کہ جہاں جہاں پر میں جا رہا ہوں تیری ہی حکومت کا جلوہ دیکھ رہا ہوں, تیری ہی حدود مملکت ہے کہ جہاں جہاں پر بھی میں جا رہا ہوں, اس کے علاوہ کسی کا جلوہ نہیں ہے. تو یہ سورہ در حقیقت انسان کی آفرینش, انسان کی بندگی, انسان کی خلقت سے مربوط ہے. انشاءاللہ اس آیت کا منظم طور پر انشاءاللہ کل سے اس آیے کریمہ پر پھر سے روشنی ڈالی جائے گی, اور کیونکہ وقت کم ہے لہٰذا کل دوبارہ اس سورے کا آغاز کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. انا للہ وانا الیہ راجعون. مجالس تفسیر قرآن ہے. جب قرآن کا ذکر آئے گا اس تلاوت کرنے والے کا ذکر آئے گا جس نے کٹی ہوئی گردن سے نو کے نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کی تھی, وہ حسین ابن علی کہ جس نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں اپنے سر کو کٹا کر جب یہ سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا, امام حسین نے بتا دیا کہ قرآن اور اہل بیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا. نو کے نیزے پہ بلند ہو کر حسین ابن علی نے تلاوت کلام پاک کی. انا للہ وانا الیہ راجعون. وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ذکر خلیل قبول, مریضوں کا شفایاب فرما, حج و زیارات کے مشتاقین کے بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا دشمنان اسلام, دشمنان دین, بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما, ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمین سے دور فرما. پروردگارا مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما, امام اسد جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما, میں ان کے اعوان و انصار میں شمار. ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین تمام ارواح مومنین بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ اگر کچھ سوالات کرنا چاہیں تو 1-2-4 منٹ جو ہے ہم بیٹھتے ہیں. اگر کوئی اس سورہ سے متعلق اور اس گفتگو سے متعلق اگر کوئی سوالات ہوں تو تاکہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے آئندہ بھی, کہ ہر روز سوالات کے لیے بھی وقت دیا جائے, کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں اس سلسلے کو باقی رکھنا بہتر ہے. قرآن بھی کتاب مبین, یہ قرآن بھی کتاب مبین, اور ظاہری مراد یہی قرآن مراد ہے کتاب مبین سے. یہ مراد کتاب مبین سے لیا بھی گیا ہے, اور یہ خود کتاب مبین بھی ہے. کیا یہ مغلق کتاب ہے؟ یہ کتاب مبین نہیں ہے, انہیں بیان کرنے والی نہیں ہے, صاف کھول کے کہا ہے نا پروردگار ہم نے اس سورے میں کھول کے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. تو یہ واضح کتاب ہے, مبین ہے, کتاب مبین ہے. ہاں کتاب مبین میں رکھ دیا ہے. یہ بھی کتاب مبین ہے, جس کا ایک حصہ یہ ہے
یہ نازل شدہ کتاب مبین ہے، یہ بھی کتاب مبین